جس وقت سر سید احمد صاحب نے یہ تحریک شروع کی تھی اس وقت کے حالات کا ذرا اندازہ کریں، تصور کریں کہ وہ کیا حالات رہے ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی جب اسلام کا جو ہے نعرہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت کے حالات کیا تھے روئے زمین پر، یعنی بالکل ایسا تھا کہ ایک مخالف سمت میں ایک آواز اٹھائی جا رہی تھی، اور جہاں انسانیت کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا ایک طرح سے، تو اسی طرح سے ان کی آواز کی مخالفت بہت زیادہ ہوئی۔ اسی طرح سے سر سید صاحب نے جب اس تحریک کو شروع کیا تو ان کی بھی مخالفت بہت زیادہ ہوئی، لیکن جس قوم کے لیے وہ یہ بیڑا اٹھا رہے تھے وہ قوم کسمہ پرسی کے عالم میں تھی اور بہت حالات نازک تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بہترین بنیاد ڈال کر وہ گئے اور ہماری قوم کو اتنا بڑا اثاثہ دیا کہ آج جس کی بنیاد پر دنیا میں مطلب قومی اور بین الاقوامی سطح پر آج علی گڑھ کی اس تحریک سے نکلے ہوئے لوگ ملک و ملت کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو میری نظر میں جیسے ایک خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مدارس اسلامیہ سے فارغ جو طلبہ جو مستقبل کو لے کر ایک پریشان ہوا کرتے تھے، ان کے لیے علی گڑھ ایک بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے، کیونکہ مدارس سے فارغین طلبہ کے اندر ایک بڑی بے چینی ہوا کرتی تھی کہ ہم نے اسلامی تعلیمات تو حاصل کر لی ہے، لیکن ہم اس میں اپنا مستقبل نہیں بنائے رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات بھی ہوں اور دنیاوی علوم بھی ہوں، جدید علوم بھی ہوں، جدید فنون بھی ہوں، اور ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی اور دوسرے میدانوں میں بھی ایک لمبی لکیر کھینچیں، ایک لمبی پرواز اپنائیں۔ تو اسی لیے ان کے لیے ایک خلا تھا، ایک محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ ہو یا کوئی ایسی تحریک ہو جس خلا کو سر سید احمد خان صاحب نے پورا کیا، اور مدارس اسلامیہ کے طلبہ کو ایک بڑا پلیٹ فارم دیا کہ جو اپنی بنیادی اسلامی تعلیمات کے ساتھ جدید علوم میں مہارت پیدا کر کے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا مثبت اور اہم پیغام دے سکتے ہیں اور سماج کو نئی دشا اور دشا دے سکتے ہیں۔ میں ایک اور بات اس موقع پر کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ جشن یوم سر سید چل رہا ہے، اسی کا سلسلہ ہے یہ۔ ابھی میں ریاض میں تھا پچھلے ہفتے، جس دن کے یہ تقریب منعقد کی جا رہی تھی 17 تاریخ کو، تو وہاں پر بھی یہ ابھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ AMU اولڈ بوائز یا الومنی ایسوسیشن جو بھی ہے وہ ریاض میں بھی ہے، تو وہاں ایک پروگرام ہوا، وہاں پر ہندوستان کے ایک ہندو صحافی وہاں پر ایز اے گیسٹ بلائے گئے، چیف گیسٹ۔ ان کا نام میں لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، واقف ہوں گے۔ انہوں نے اس پلیٹ فارم پر ایک بات کہی جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہاں پر کہا، میں وہاں تھا لیکن اس پروگرام میں نہیں تھا، میں دوسری جگہ تھا لیکن ریاض میں ہی تھا میں، اس لیے مجھے فوراً یہ بات پتہ چل گئی۔ تو انہوں نے کہنے لگے کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ مسلمان تو بہت ترقی کر سکتا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے تو بہت ترقی کی، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں ہے وہ ان کا پردہ ہے۔ یہ انہوں نے AMU کے اولڈ بوائز کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی اس بات کو کسی نے بھی نہ کنڈیم کیا، نہ ہی کوئی کلیریفیکیشن دیا، مطلب اس کو ایک طرح سے کنٹینیو رہنے دیا۔ تو یہ بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ AMU جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہمارے سروں پر نظر آنا چاہیے، تو ہمارے عملی طور پر بھی یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ ہمارے پلیٹ فارم جو ہندوستان میں جو لوگ بولنے کی ہمت نہیں کر پاتے، وہ دوسری جگہوں پہ جا کے ہم ان کو ایسا پلیٹ فارم دیں کہ وہ اس طرح کی بات کہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں پردہ جو ہے وہ مسلمانوں کی تعلیمی یا کسی بھی طرح کی ترقی کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، تو اس بات کو رد کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا انہوں نے۔ اور ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک کی وجہ سے خاص طور سے یہ امید کرتے ہیں ان لوگوں سے جڑے ہوئے کہ ان لوگوں کے اندر چونکہ سر سید کی ہی یہ تحریک رہی کہ انہوں نے سیاست کے میدان میں بھی وہ جرأت دی ہے کہ جنہوں نے جو ہے اپنے انداز میں سیاست کی اور ملک و ملت کے اپنے انداز میں سیاست کرنا سکھایا ہے۔ ایسے بے شمار نام ہمارے پاس ہیں، آپ پاکستان کے پہلے صدر لیاقت صاحب کو دیکھیں، وہ بھی علی گڑھ کے ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ذاکر صاحب ہیں، حامد صاحب ہیں، حامد انصاری صاحب ہیں، سیاست میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ایک لمبی لکیر کھینچی ہے سیاست کے میدان میں۔ تو ان لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اس طرح کے پلیٹ فارم کا استعمال کر جاتے ہیں اور ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر یوم سر سید پر اور جشن سر سید پر آپ سب لوگوں کو دل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جشن سر سید جو ہے، جس طرح کی سنجیدہ گفتگو یہاں ہوئی ہے، اس طرح کی گفتگو وہاں بھی ہو کہ جہاں ایک عجیب سا ایک وہ ماحول بن گیا ہے، وہاں صرف جو ہے